السلام علیکم۔ یہ ایک بہت اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو؟ اگر کوئی درمیانی نماز ہے تو کم از کم 3 وقت یا 5 وقت ہے، جبکہ قرآن سے آپ کے بقول صرف 2 وقت کی صلاۃ ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو اس کی حقیقی فہم ہے وہ واضح کروں گا، اور اسی میں ساتھ ساتھ وضاحت ہو جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 دیکھ لیجیے، 2 کی 238۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ بات آتی ہے کہ کوئی درمیانی نماز بھی ہے جس کی حفاظت کرنی ہے۔ دراصل گو کہ میں آیتوں پر تنقیدی بحث تو نہیں کرتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات کی ایک وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہاں پر حافظوا علی الصلوات آیا ہے۔ صلوات، صلات اور سلو، یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں۔ عموماً ہمارے مترجم ان تینوں کو ایک ہی پیرائے میں لیتے ہیں اور سب کا ترجمہ نماز بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سلو کا ترجمہ صلی کے جگہ تولا لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو ملنا اور پیروی اختیار کرنا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں لفظ بالکل الگ الگ ہے۔ صلوات قرآن میں 4 جگہ آیا، صلات اس سے بالکل الگ ہے، دونوں میں صرف ایک تے کا فرق ہے، یعنی ادھر تے لکھا جاتا ہے اور وہاں چھوٹی تے ہے والی تے بنا کر صلات اور صلوات اس طرح فرق آ جاتا ہے۔ اور سلو یا صلی وہ سلل مادے سے، وہ بالکل الگ لفظ ہے۔ تو ان تینوں کو گڑمڑ کرنے سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ صلوات صرف قرآن میں 4 ہی جگہ ہے تو میں چاروں آیت آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو اسی آیت کو سمجھ لیں، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو صلوات پر، صلوات پر محافظ ہو جاؤ۔ صلوات کس کو کہا جاتا ہے؟ صلوات کہتے ہیں نصیحتی بات کو، یعنی وہ باتیں جو نصیحت کے طور پر آپ کو کہی جائیں۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی بڑا مشہور ہے، جب کوئی بڑا کسی بچے کو ڈانٹتا ہے اور اسے باتیں بتاتا ہے تو کہتے ہیں صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نصیحتی بات کو صلوات کہا جاتا ہے۔ تو نصیحتی باتوں پر محافظ بن جاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی یہ جو سبق ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے سبق کو جہاں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھ کر پڑھنے کا نام صلاۃ ہے۔ اس کو آپ سبق کہہ لیں، تعلیم کہہ لیں، لیکن یہ اکٹھے بیٹھ کر سمجھنے کا نام ہے، اور اس کے لیے اللہ نے روزانہ 2 وقت دے رکھا ہے۔ تو یہ جو سبق ہو تمہارا، یہ کیا ہو؟ وسطیٰ، درمیانی ہو، یعنی کہ کوئی درمیانی نماز ہے۔ درمیانی، اس کو آپ متوسط بھی کہہ سکتے ہیں، میانہ روی، اس کو کہا جائے گا وسطیٰ۔ اور اس کے بعد کہہ رہے کہ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما برداری میں۔ قانتین، قنت کہا جاتا ہے جتنا کہا گیا اسی پر مکمل فرما بردار، نہ کچھ کمی کی جائے نہ کچھ زیادتی کی جائے، یعنی کمی بیشی کے بغیر جو فرما برداری اختیار کی جائے اس کو قانتین کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی جو اصل فہم ہے، جہاں یہاں جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اس آیت میں جو آپ کو ہدایت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نصیحتی باتیں ہیں اس پر تم محافظ بن جاؤ، یعنی جو نصیحتی باتیں اس پر مکمل عمل کرو، اس کی حفاظت اسی طرح سے ہوگی۔ اور یہ حفاظت کس طرح کی؟ وہ نصیحتی باتیں کہاں سے ہوگی؟ کہیں باہر سے نہیں ہوگی، بلکہ جو میانہ روی سے، سبق سے حاصل ہو رہا ہے، سبق سے جو میانہ روی ہوگی، متوسط ہے، درمیانہ، غیر جانبدارانہ، متوازن۔ تو یہ اس طرح کے جو سبق جو آپ کو قرآن کے سبق کے ذریعے جو آپ کو میانہ روی سے مل رہا ہے اس پر، اور پھر آپ اللہ کے لیے مکمل فرما برداری میں کھڑے ہو جائیں، یعنی اپنے عمل سے اس پر کھڑے ہو جائیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کو آپ کو کہتے ہیں، کھڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو جائیں یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں یا کہیں فرش پر کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ میں آپ کو مثالی بات بتا دوں، جیسے
کسی معاملے پر اگر باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹے کا موقف صحیح ہوتا ہے اور باپ کا موقف غلط ہوتا ہے، تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، آپ کی بات غلط ہے، یہی ہونا ہوگا. تو اس کو کہا جاتا ہے محاورتن کہ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو. کھڑا تو وہ روز ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں کہا جاتا. جب کسی ایک موقف پر ڈٹ کر اس پر جما جائے کہ اب نہیں، یہی عمل کر رہے ہیں، اس کو کہتے کھڑا ہونا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مکمل فرما برداری میں کھڑے ہو جاؤ. جو نصیحتیں باتیں ہیں اس کی حفاظت کرو. اس کی حفاظت کیسے کی؟ اس پر عمل کر کے. اور وہ نصیحتیں باتیں قرآن سے ہی ہونا چاہیے، جو میانہ روی کے ساتھ جو آپ کو سبق میں ملا ہے، اور پھر اللہ کے لیے آپ مکمل فرما برداری میں کھڑے رہیں. تو یہ تھی اس کی اصل فہم. اب اسی سورہ بقرہ میں صلوات ایک جگہ اور آیا ہے. یہ ہے آیت نمبر 157، یعنی 157. تائیے اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب دیکھیں یہاں بھی لفظ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو انہوں نے کر دیا یہی لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایت ہے. یہاں صلوات کا ترجمہ عنایت بنا دیا. حالانکہ یہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب سے نصیحتی باتیں ہیں، یعنی رحمت ہے. رحمت کیا؟ نصیحتی بات. جب آپ اس پر عمل کریں گے، اس کا وہ اچھا نتیجہ ملے گا، تو رحمت بھی بن جائے گا. اس کے بعد اللہ کہے کہ وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں وہی خاص ہدایت والے ہیں. جو ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ رب کی نصیحتی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کریں گے، اس کو پکڑیں گے، جبھی وہ پہنچیں گے. تو یقینی سی بات ہے کہ رب کی کوئی عنایت وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو یہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب سے نصیحتی باتیں ہیں، یعنی ایک رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ وہی خاص ہدایت والے ہیں. یہ تھا دوسری جگہ. اب آئیے آپ تیسری جگہ جو صلوات لفظ آیا ہے وہ ہے سورہ توبہ، اور اس کی آیت نمبر 99، یعنی 9 کی 99. اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے ان کے لیے. اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ مروجہ روایتی ترجمہ. ایک تو عرب کا ترجمہ انہوں نے دیہاتی کر دیا، جبکہ اس کا مادہ عرب ہے. جب عربی زبان آتا ہے لسان عرب، تو کیا دیہاتی کی زبان اس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جو عرب لفظ آیا این رے بے مادے سے، اس کا مطلب ہے اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں. اس کو عرب کہا جاتا ہے. اور جہاں کمی بیشی کی گنجائش ہے، کچھ کم بھی کر سکتے ہیں، کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں، تو اس کو عجم کہا جاتا ہے. تو آئیے اس آیت کی اصل فہم کو لے لیں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور خاص فصاحت و بلاغت والوں میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، وَيَتَّخِذُ، اور وہ پکڑتا ہے، ما ينفق، جو وہ کھلا رکھتا ہے، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک قربت کے لیے، وصلوات الرسول، یعنی وہ رسالے کی نصیحتی باتیں ہیں. الرسول، اللہ اپنے پیغام کے لیے خاص پیغام، اور اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب میں ملتا ہے. اس وقت قرآن کی ہی صورت میں الرسول ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب اللہ کی کتاب ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے الرسول صرف قرآن پر فٹ آتا ہے. تو اور یہ قرآن کی نصیحت باتیں ہیں. الا انہا، یاد رکھو، بے شک یہ قربت، نزدیکی ہے، لہم، ان کے لیے، سیدخلہم اللہ، تو جلد انہیں اللہ داخل کرے گا، فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو فصاحت و بلاغت والے لوگوں میں سے، جو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے، بس میں نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، ان کو کہا جاتا ہے اعراب. عرب کی جمع ہے. عرب کہتے ہیں فصیح بلیغ کو. تو اعراب وہ لوگ جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت والا سمجھتے ہیں کہ بس مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. ان میں سے جو اللہ اور یوم الآخر کو مانتا ہے، آخری دورانی کو، قیامت کو مانتا ہے، اور وہ پکڑتا ہے جو کچھ وہ کھلا رکھتا ہے، تو اللہ کے پاس قربت کو، اللہ کے پاس قرب حاصل کرنے کو، نزدیکی حاصل کرنے کو، اللہ سے اپنے آپ کو بالکل یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ نزدیکی کہنے والا، کہ وہ اس لیے کھلا رکھتا ہے جو کچھ بھی رکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ کہ وہ قرآن کی نصیحتی باتوں سے، قرآن میں جو نصیحتی باتیں مل رہی ہیں اس پر عمل کر کے،
اس پر مکمل فرما برداری اختیار کر کے وہ جو کچھ بھی کھلا رکھتا ہے اللہ کے نزدیک قربت حاصل کرنے کو، اور وہ اللہ اور آخر دورانیے کو مانتا بھی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو بے شک یہ جو قربت ہے، یہ جو نزدیکی ہے ان کے لیے، تو یہ نزدیکی دراصل صلوات الرسول سے ہے، یعنی رسالے کی نصیحتی باتوں سے، قرآن کی نصیحتی باتوں سے ہی ان کے لیے قربت ہے۔ تو اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سید خلم اللہ فی رحمت ہی، جلد اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جب جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی فرما برداری اختیار کے اس کو ویسا ہی عمل کر کے دکھائیں تو اس کے اچھے نتائج کو رحمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت میں جلد انہیں داخل کر لے گا، جب وہ عمل کریں گے تو ان کو وہ نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تو انتہائی رحم کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اس کے دیے گئے احکام کے مطابق عمل کریں گے تو اس کی رحمت میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آ جائیے چوتھی اور آخری جگہ جو صلوات لفظ آیا ہے، وہ ہے سورہ الحج، اور اس کی آیت نمبر ہے 40، یعنی 22 کی 40۔ اب کیونکہ یہ اگر آپ 39 سے لے لیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، یہ ایک تسلسل ہے، تو دونوں آیتوں کو سمجھ لیں، 39 اور 40 دونوں کو۔ جن سے کافر لڑتے ہیں ان لوگوں کو اذن جہاد دیا گیا، اذن جہاد دیا گیا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ نکالے گئے اپنے شہروں سے ناحق، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو صومعے راہبوں کے خلوت خانے اور نصارہ کے گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، اور البتہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا غالب ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب اس میں ایک بڑی عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ راہبوں کے خلوت خانے انہوں نے سوامع کا ترجمہ کیا ہے، اور بیا ان کو انہوں نے گرجا بنا دیا ہے، نصارہ کے عبادت خانے، اور صلوات کو انہوں نے یہاں پر یہودی کا عبادت خانہ بنا دیا، اور مسجد کو مسلمانوں کی عبادت گاہ بنا دیا، یعنی سب کا نام لے لیا۔ اگر ایسا یہ واقعی قرآن میں ہے تو کم از کم یہ چاروں جگہ، چاہے وہ مسلمان کی مسجد ہو یا یہود کے عبادت خانے ہو یا نصارہ کے گرجے ہوں یا راہبوں کے خلوت خانے ہوں، ان چاروں جگہ کم از کم اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ حقیقی طور پر یہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو کیا اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں؟ یعنی آپ اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بات کچھ ہے، اللہ کچھ آپ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ نے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور اس سے آپ یہ بھی ثابت کریں کہ کم از کم یہ چار مذاہب تو ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی ہو، کم از کم اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ باقی اللہ نے چھوڑ دیا جو سینکڑوں مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو مت ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں، لیکن کیونکہ یہ روایتی ترجمہ کرنے والے ان کے سامنے یہی 3-4 مذاہب تھے، اسی لیے بار بار یہ اسی کو لے کر آتے ہیں، باقی کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تمام دنیا کے انسانوں کا ہے، اور یہ کتاب ہدایت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے، مخصوص جگہ کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ پوری کائنات کا ہے، ہر انسان کا رب اللہ ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت کی کتاب بھی ہر انسان کے لیے ہے، کسی مخصوص خطے یا مخصوص لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ آئیے اس کی فہم لیتے ہیں، یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اذن للذین، ضابطہ دیا گیا ان لوگوں کے لیے، یقاتلون، وہ جو جھگڑے گئے، بأنہم ظلموا، یہ کہ ان کو ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، ضرور پیمانہ دینے والا ہے۔ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسے لوگ جو جھگڑے جاتے، وہ جھگڑنا نہیں چاہتے لیکن ان سے زبردستی جھگڑ رہا، تو ان لوگوں کے لیے ضابطہ ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ
ان کی مدد کرنے پر ضرور ایک پیمانہ دیا ہوا، اللہ نے پیمانہ دیا ہوا، ان کی مدد اللہ خود آ کر تو نہیں کرے گا، اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، تو وہ پیمانہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ جہاں اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی جہاں مسلم ہوتے ہیں، جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے، دین اسلام نافذ ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی مدد کے آتے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ یہ ایک پیمانہ ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ نہیں کہ اللہ آ کر کسی کو روکے گا۔ آپ ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھ لیں کہ آئے دن ایسے ظلم ہوتے رہتے ہیں کہ وہ بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، ان سے جھگڑا جاتا ہے اور ان کو مار بھی دیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم مختلف انداز میں ہوتا ہے، جو محنت مشقت مزدوری، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مزدوری بھی نہیں بلکہ بیگاری لیا جاتا ہے ان سے، اور حتیٰ کہ انہیں جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد پر اللہ نے ضرور ایک پیمانہ دیا ہے۔ وہ پیمانہ تو وہی ہوگا کہ جب مسلم لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلم معاشرہ ہوگا، دین اسلام نافذ ہوگا، تو وہ لوگ مدد کریں گے۔ ایسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے مدد ہوگی؟ پھر آگے اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ نل رزینہ اخرجو، یعنی ایسے لوگ جن پر ظلم کیا گیا، وہ لوگ نکالے جاتے ہیں من دیارہم، اپنے ٹھکانوں سے، بغیر حق، سچائی کے بغیر، سچائی کے علاوہ، حقیقت کے علاوہ، حق کے بغیر۔ حق سچائی ایک ہی چیز ہے، اللہ سوائے ان یقولوا، یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہیں دفع کرتا اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو، لہدمت، ضرور انہدام کرنے کے لیے ہوتے۔ سوا میں ہوں، یہ سواد میم عین اس کا مادہ ہے، اور سما کہتے ہیں تیز فہم افراد کو، زیرک لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو۔ سوا میں اس کی جمع ہے، اور وہ بیا ان بئی کہتے ہیں لین دین کو۔ مختلف جگہ قرآن میں جہاں آیا یہ ہر جگہ انہوں نے تجارت اور لین دین تو کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے گرجا بنا دیا ہے۔ تو وہ جو لین دین والے ہیں، وہ صلوات، اور وہ جو نصیحتی باتوں والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نصیحتی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، عمل کرے یا نہ کرے کم از کم بات تو کر لیتے ہیں۔ وہ مساجد، اور وہ جو فرما برداری کی جگہ ہے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یاد دہانی لی جاتی ہے اس میں اللہ کی پہچان کی کثرت سے۔ تو آپ یہ دیکھیے جو تیز فہم زیرک افراد ہوتے ہیں، عقل مند افراد ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ اللہ کی پہچان لیتے ہیں کثرت سے۔ اسی طرح جو لین دین کرنے والے ہیں، جو خالص یہ کہہ لیں کہ اچھے اصولوں کے تحت لین دین کرنے والے ہیں، جن میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتا ہے، کساد بازاری کا خیال نہیں ہوتا ہے، جو معاشرے کو بگاڑ پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں، پرامن طریقے طور پر لین دین کرنا چاہتے ہیں، معاملات کا لین دین ہو یا اشیاء کا لین دین ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ انسانیت کے ناطے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہندو ہو تو ہم تمہیں نہیں دیں گے، تم سکھ ہو تو تمہیں نہیں دیں گے، یا تم دیوبندی ہو اور بریلوی ہو تو تمہیں نہیں دیں گے، یا تم اہل حدیث ہو تو نہیں دیں گے۔ کسی مذہب کا کوئی انسان وہ نہیں ہوتا، کاروبار ہوتا ہی صرف انسانیت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہے وہ صلوات، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نصیحتی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ مساجد ہے جو فرما برداری کی جگہ ہے۔ تو یہ وہ چاہے وہ زیرک افراد ہوں، یا لین دین لینے والے ہوں، یا نصیحت بات کرنے والے ہوں، یا جو فرما برداری کی جگہ بنانے والے ہوں، تو یہ یہاں پر کثرت سے اللہ کی پہچان سے یاد دہانی لی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ سے ان کی مدد ہوتی ہے جو ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ضرور غالب قوت والا ہے۔ اس آیت میں بھی جو بات بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں سے زبردستی جھگڑا جاتا ہے ان کے لیے ضابطہ ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور ایک پیمانہ دیا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ جن پر ظلم ہوا ہے، جو جھگڑے گئے ہیں، وہ اپنے ٹھکانوں سے سچائی کے بغیر، یعنی حق کے بغیر نکالے جاتے ہیں، تو سوائے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ربوبیت کرنے والا اللہ ہے، یہی لوگ نکالے جاتے ہیں۔ آپ خالص اللہ کی بات کرتے رہے، دیکھیں آپ پر فتوے بھی لگیں گے،
مختلف طرح کے الزامات بھی لگیں گے، آپ ہی کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا، آپ سے ہی لوگ کنارہ کشی اختیار کریں گے، اور مشہور کر دیا جائے گا کہ جی مولد ہو گیا، کافر ہو گیا، پرویزی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، مختلف القابات ہیں، کیونکہ ان کا کہنا صرف یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمیں بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ تو اگر یہ لوگوں میں سے ہی ان کے بعض کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ہٹانے کے لیے نہیں ہوتے، تو ضرور یہ انہدام کر دیتے زیرک افراد کے بھی، تیز فہم افراد کو بھی، لین دین والوں کو بھی، جو نصیحتیں باتیں کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو فرما برداری کی جگہ بناتے ہیں ان سب کو وہ انہدام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں مٹانے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ڈھانے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی پہچان کثرت سے لی جاتی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ان کی مدد ہے جو اس کے مددگار ہو جائیں، جو ایسے لوگوں کے مددگار ہوں گے، چاہے جن پر ظلم کیا گیا ہو، یا وہ بڑے عقلمند افراد ہوں، یا وہ تجارت میں پرامن رہنے والے لوگ ہوں، یا وہ نصیحتیں بات کرنے والے ہوں، یا فرما برداری کی جگہ بنانے والے ہوں، کوئی بھی ہے، تو اس میں اگر یہی لوگ دفع نہ کرتے ہیں، ان کے ہی بعض کو رکاوٹ نہیں بنتے، دفع نہ کرتے، تو یہ تو سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کثرت سے یاد دہانی لی جاتی ہے۔ لوگوں کو تو اللہ کی یاد نہیں چاہیے، انہیں اپنی چودراہٹ چاہیے، انہیں صرف اپنا مفاد چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کے مددگار ہوگی، ایسے لوگوں کے مددگار ہوں گے، آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، اور پھر گنوار جڑ جاہل لوگوں سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ پھر یہ بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ ضرور غالب قوت والا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں تو غالب قوت والا اللہ ہے، اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور یہ ایسے ہی لوگوں سے بچائے گا جو عقلمند ہوتے ہیں، جو پرامن طور پر لین دین کرنے والے ہوتے ہیں، جو نصیحتی بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو فرما برداری کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہی لوگ مددگار بنتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے مدد ہوتی ہے، اور اللہ کا نظام غالب آ کر رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ یہ صلوات بالکل الگ لفظ ہے، صلات الگ لفظ ہے، اور صلی الگ لفظ ہے۔ ان تینوں کو گڑمٹ کر کے قرآن کی ہدایت سے دور کیا گیا، اور قرآن میں اختلاف دکھایا گیا، جو ہر جگہ وہ معنی فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ قرآنی الفاظ کو حقیقی فہم میں سمجھیں گے تو ہر جگہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر حقیقی الفاظ میں نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ کہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، کہیں نہیں آئے گی، جو ٹامک ٹوئیاں مارنے والے لوگ ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ ہم گرامر جانتے ہیں، ہم عربی زبان جانتے ہیں، لہٰذا ہم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، صلات کو سل سے ملا دیتے ہیں، صلوات کو بھی سلاد بنا دیتے ہیں، اور سب کا ترجمہ پیروی اختیار کرنا کر لیتے ہیں۔ پیروی اختیار کرنا کب؟ جب آپ سبق کو سمجھیں گے، اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کو سمجھیں گے، اس کی نصیحت باتوں کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، اس پر پیروی ہوگی، اور یہ ہر جگہ بات فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ اور سل کہتے ہیں مل جانے کو، اس کے ساتھ مل جانا، سل متصل ہمارے اردو کا لفظ بھی ہے، تو اس کو صلات میں فٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک بددیانتی ہے۔ تو بہرحال میں نے ان چاروں آیتوں کی وضاحت کر دی ہے، پھر بھی اگر ان آیتوں کے حوالے سے کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔